کہ سندھ میں بھی یہ جو ہمارے پگاڑا صاحب ہیں، ان کے دادا، انہوں نے وہاں پر جو ہے انگریزوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ پنجاب کا معاملہ کچھ اور تھا۔ پنجاب میں انگریز آیا، اس نے یہاں کے مسلمان کو سکھا شاہی سے نجات دی، تو پنجاب کے مسلمان کے نزدیک انگریز محسن، نوٹ کیجئے اس کو، یہ نفسیاتی فرق ہے پنجابی میں اور سندھی میں، سندھی مسلمان اور پنجابی مسلمان۔ انگریز لہذا جتنا وفادار پنجاب ہوا ہے انگریز کا کوئی نہیں ہوا۔ 1857 میں دلی کو دوبارہ قبضہ دلوایا ہے دلی کا، وہ پنجابیوں نے دلوایا، مسلمانوں نے دلوایا، جبکہ سندھ میں انہوں نے براہ راست مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، وہاں بغاوت تھی۔ اسی لیے انگریز نے مشہور کر دیا سندھی نان مارشل ریس ہے، انہیں فوج میں نہیں آنے دیا، فوج میں آئیں گے یہ اپنے ساتھ بغاوت کے جراثیم لائیں گے۔ فوج ساری اسی پنجاب سے جہاں وفاداری ہی وفاداری تھی، اور یہیں کی فوج نے جا کر خانہ کعبہ پر گولیاں چلائیں، اور یہیں کی فوج نے جا کر جنرل ایلن بی کو دمشق کا قبضہ لے کر دیا۔ یہ تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے۔ بہرحال ایک طرف تو شکل یہ جاری تھی، دوسرا معاملہ اور ہوا۔ ہندوستان میں چونکہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے بہت دور آ چکا تھا، 1000 سال تک مسلمانوں کے زیر حکومت رہا، تو اس کے کچھ اثرات ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے؟ ہم پر انگریز 100 برس 200 برس حکومت کر کے گیا ہے، تو اس کی تہذیب ہمارے اندر سرایت کر گئی کہ نہیں؟ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے، کیونکہ سرکاری ملازمت کرنی ہے تو فارسی پڑھو گے، مسلمانوں کی حکومت ہے، سرکاری زبان جو ہے وہ تو فارسی ہے، وہ فارسی پڑھتے تھے۔ لہذا جب انگریز نے ایک کلچرل ریولوشن شروع کیا یہاں، ثقافتی انقلاب، وہ کیا تھا؟ ان ہندوستانیوں کو انگریزی پڑھاؤ، انگریزی خیالات پڑھاؤ، انگریزی نظریات پڑھاؤ، انہیں انگریز بنا لو۔ یہ لارڈ میکالے کا قول ہے، جس نے کہ نظام تعلیم بنایا تھا۔ ہم وہ تعلیم کا نظام چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ چمڑی کی رنگت کے سوا ہر اعتبار سے یورپین ہو جائے۔ چمڑی کی رنگت تو ہم نہیں بدل سکتے، جو کالی ہے، سانولی ہے، جو ہے وہی رہے گی، لیکن یہ کہ سوچ میں، فکر میں، اقدار میں، خیالات میں، نظریات میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، نشست و برخاست میں یورپین بنا لو۔ یہ جو ایک ان کا کلچرل ریولوشن تھا، ہندو نے اس کو ایمبریس کیا، سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے فارسی پڑھتے تھے، اب انگریزی پڑھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مسلمانوں میں ایک تقسیم ہو گئی زبردست، علماء کا ایک بڑا مؤثر طبقہ کھڑا ہو گیا، انگریزی نہیں پڑھیں گے، نان کوآپریشن، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، نہ چمچے اور کانٹے استعمال کریں گے، انگریز سے متعلق کوئی شے ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا ہم تو اپنے کونوں خدروں میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند قائم کر لیا گیا، قال اللہ و قال الرسول کے اندر رہیں گے، اپنے ان روایات کو زندہ رکھیں گے، انہیں سینے سے لگائے رکھیں گے، نہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے اور نہ انگریزی علوم حاصل کریں گے۔ اب سائنس بھی جو آ رہی تھی تو انگریزی میں پڑھائی جا رہی تھی نا، انگریزی پڑھو گے تو سائنس پڑھو گے۔ اس کا ایک بہت خوفناک نتیجہ نکلنے والا تھا، کیونکہ اگر آپ انگریزی نہیں پڑھتے، انگریزی ملازمتیں نہیں ملیں گی، انگریزی نہیں پڑھتے، سائنس نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں بہت بیکورڈ رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایک انگریز نے زبردست کتاب لکھی، اور انڈین مسلمانز، W ہنٹر، اور اس نے مرثیہ کہا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو مسلمان یا تو منڈیوں میں پلے دار رہ جائے گا، یا وہ قصائی رہ جائے گا، یا ہمارے دفتروں تک رسائی ہوئی تو بس دفتری کی حد تک، چپڑاسی اور دفتری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ عظیم قوم جو ہے یہ بالکل ختم ہو کر پیچھے نکل جائے گی۔ اس مرحلے پر ایک عظیم شخص سامنے آیا،